فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کے 12 مختلف مقامات پر بزدلانہ حملے کیے ہیں۔ فتنہ ہندوستان بی ایل اے کی جانب سے اب تک کا سب سے بڑا اور کوارڈینیٹڈ دہشت گردی کا حملہ جو ہے وہ پاکستان کی افواج پر اور پاکستان کے عوام پر لانچ کیا گیا۔ سینکڑوں لوگ متاثر، کوئٹہ کی سڑکوں پہ لاشیں، گوادر تک فائرنگ اور دھماکے۔ درجنوں ٹاؤنز میں بی ایل اے نے ایک ساتھ کوارڈینیٹڈ طریقے سے حملہ کیا ہے آپریشن ہیروف پارٹ 2 کے انترگت۔ جی ہاں دوستو، اب اس کے انترگت اگر آپ دیکھیں تو جو حملہ ہوا ہے انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس وقت وہ حملہ چل ہی رہا ہے گوادر سے لے کے الگ الگ جگہوں پر۔ اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے ادھک پاکستانی سولجرز مارے گئے ہیں۔ بی ایل اے کے دہشت گردوں نے صوبے کے امن و سکون کو ایک مرتبہ پھر متاثر کر کے لوگوں کی جان و مال سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے مناظر ہم نے کئی سالوں سے نہیں دیکھے۔ بلوچستان کے تقریباً 10 شہروں میں دلبندین، کوئٹہ، گوادر، دیگر اور علاقوں میں فائرنگ، دھماکے، گرینیڈ لانچ اور خودکش حملے۔ کیونکہ یہ کسی ایک مقام پر نہیں بلکہ بلوچستان کے درجنوں شہروں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں جو مقامی آبادی ہے ان تک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سویلین انفراسٹرکچر، ملٹری چیک پوسٹ، ان سب کے اوپر ان دہشت گردوں کی طرف سے یہ حملہ جو ہے لانچ کیا گیا ہے۔ 12 جگہ پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کے سیکورٹی فورسز کا نقصان کیا ہے، 12 جگہ انہوں نے اٹیک کرنے میں وہ کامیاب رہے ہیں۔ جو ہماری جو اپنے آپ کو نمبر 1 کہتے ہیں، جی ہاں، یہ نمبر 1 انٹیلیجنس جو ہے یہ کیا کر رہی تھی اور انہیں کیوں پتا نہیں لگا کہ اس 12 جگہ پر جو ہے یہ اٹیک ہونے والے ہیں۔ اور پورے بلوچستان کے اندر انہوں نے ایک آگ سی لگا دی۔ اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، مگر اتنی خطرناک اور خوفناک یہ ویڈیوز ہیں جہاں پہ لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں۔ نمسکار دوستو آج صبح بلوچ لبریشن آرمی نے پاکستان کے 12 شہروں پر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے بی ایل اے دوارا یہ حملہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ دراصل بلوچستان میں پاکستانی سینا کے ہاتھوں 41 لوگوں کی ہتیا کے بعد بلوچ لبریشن آرمی کے لڑاکے بھڑک اٹھے۔ بی ایل اے کے ہتھیار بند لڑاکوں نے بلوچستان کے اندر راجدھانی کوئٹہ سمیت 12 شہروں پر شنیوار صبح ہی بھیشن جوابی حملہ شروع کیا۔ بلوچوں کا دعویٰ ہے کہ اس جوابی حملے میں کم سے کم 20 پاکستانی سرکشا کرمی مارے گئے ہیں۔ بلوچوں نے ویڈیو جاری کر کے دکھایا کہ بلوچستان کی سڑکوں پر بی ایل اے کے لڑاکے بھاری تعداد میں گھوم رہے ہیں۔ کیول نوسیک علاقے میں کم سے کم 8 پاکستانی سینک مارے گئے ہیں۔ بلوچوں نے سینٹرل جیل پر قبضہ کر لیا اور دونوں پکشوں میں بھاری لڑائی ہوئی ہے۔ بلوچوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی سینا اپنی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ ایسے مناظر ہم نے کئی سالوں سے نہیں دیکھے۔ بلوچستان کے تقریباً 10 شہروں میں دلبندین، کوئٹہ، گوادر، دیگر اور علاقوں میں فائرنگ، دھماکے، گرینیڈ لانچ اور خودکش حملے۔ بی ایل اے جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے پاکستان میں اور اقوام متحدہ بھی اسے دہشت گرد تنظیم مانتا ہے، اس نے آپریشن لانچ کیا اپنی کیمپین کا پاکستانی افواج اور فورسز کے خلاف، اور پورے بلوچستان کے اندر انہوں نے ایک آگ سی لگا دی۔ اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، بلر کر کے ضرور آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ویڈیوز میں آپ کو، مگر اتنی خطرناک اور خوفناک یہ ویڈیوز ہیں جہاں پہ لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں۔ بلوچستان کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ حملے جو ہیں وہ ہم نے ناکام بنا دیے، یعنی 12 جگہ اٹیک ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حملے یا اٹیک جو تھے وہ ناکام بنا دیے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 12 کے قریب یہ اٹیک جو کیے گئے ہیں یہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تو انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ چلو ابھی اٹھ کر اور اٹیک شروع کر دیتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کے لیے کوئی پلاننگ کی گئی ہوگی، کسی طریقے سے وہ لوگ وہاں پہنچے ہوں گے اور اٹیک کیے گئے ہوں گے۔ تو اس وقت یہ انٹیلیجنس جو ہماری جو اپنے آپ کو نمبر 1 کہتے ہیں، جی ہاں، یہ نمبر 1 انٹیلیجنس جو ہے یہ کیا کر رہی تھی اور انہیں کیوں پتا نہیں لگا کہ اس 12 جگہ پر جو ہے یہ اٹیک ہونے والے ہیں۔ یہی ہم نے اس سے پہلے کئی بار دیکھا جب جعفر ایکسپریس جو ہے اس کو ہائی جیک کیا گیا، اور کئی دوسری جگہ پر جب بلوچستان میں اٹیک ہوتے ہیں تو یہی کہانی سنا دیتے ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے وہ اچانک سے اٹیک ہوا ہے اور جی ہم نے حملے یا اٹیک جو ہے وہ ناکام بنا دیے۔ جی یہ اٹیک ناکام نہیں ہے، یہ کامیاب اٹیک ہے، کیونکہ 12 جگہ پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کے سیکورٹی فورسز کا نقصان کیا ہے، 12 جگہ انہوں نے اٹیک کرنے میں وہ کامیاب رہے ہیں، لیکن یہاں پر کیونکہ اپنی جان بچانی ہوتی ہے، اپنی جو ناکامی ہے اس کو چھپانا ہوتا ہے، تو اس لیے بار بار یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو اٹیکس تھے یہ ناکام رہے۔
بات ساری یہ ہے کہ جب تک آپ بلوچستان کے لوگوں سے بات نہیں کریں گے، جب تک آپ بلوچستان کے لوگوں کی ڈیمانڈز کو نہ تو سنیں گے، نہ ہی ان کی ڈیمانڈز کو پورا کریں گے، تب تک آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا. چاہے آپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو اریسٹ کر کے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیں اور ان کی خیر خبر کسی کو نہ ملنے دیں، چاہے آپ ایمان مزاری کو اریسٹ کر لیں اور 17 سال کی جیل دے دیں، یہ سب کچھ کرنے سے آپ کے جو ایشوز ہیں وہ سالو ہونے والے نہیں ہیں. اور یہاں پر بھی یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے بلوچستان میں. اور اس کے بعد جب آپریشنز کیے جاتے ہیں، ان آپریشنز کے جواب میں جب دوسری طرف سے کسی بھی طرح کے اٹیک کیے جاتے ہیں، آپریشنز کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں نقصان دونوں طرف کا ہی ہوتا ہے. بار بار یہ کہہ دینا کہ جی فتنہ الہندوستان جو آپ نے نام رکھا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ شاید ایسا کہہ کر اور ایسا بول کر آپ اپنی جان بچا لیں گے اور آپ کہہ دیں گے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے، تو چلیں اگر ایک سیکنڈ کو مان بھی لیا جائے کہ یہ سب کچھ ہندوستان کر رہا ہے، تو آپ روک کیوں نہیں پا رہے؟ آپ نے ظاہر آپ کی جو پالیسیز چل رہی ہیں اس میں آپ صرف اور صرف یہ کر رہے ہیں کہ کبھی آپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو اریسٹ کرتے ہیں جو کہ وہاں پر یقیناً بہتر کام کر سکتی ہیں، آپ کی بھی مدد کر سکتی ہیں، اور وہاں کے جو باقی مقامی لوگ ہیں جب تک آپ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور ان سے بات کر کے وہاں کے لوگوں کے جو مین ایشوز ہیں جس کے لیے پروٹیسٹ ہوتا رہتا ہے بلوچستان میں، اگر آپ اس کے اوپر نہیں جائیں گے اور ان معاملات کو نہیں آپ سمجھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے یا ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تب تک آپ کے حالات جو ہیں وہ اسی طرح سے رہیں گے. بی ایل اے کو کہتا ہے فتنہ الہندوستان، مگر کوئی ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان فتنہ الخوارج بھی کہتا ہے، فتنہ الہندوستان بھی کہتا ہے. اب پاکستان کے یہ دعوے ہیں، دوسری طرف سے جو دہشت گرد تنظیم ہے بی ایل اے، اس نے آہستہ آہستہ کر کے جس طریقے سے اپنے آپ کو پھیلایا ہے، میں نے کوئٹہ کی بات کی، ایک تو ٹرین سٹیشن کے پاس ہوا دھماکہ. اب ٹرینز کے اوپر کوئٹہ سے جو چلتی ہیں، کوئی بھی ایریا وہاں پہ کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر ان کے قابو میں نہیں ہے. اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کوئٹہ کی سریاب روڈ سب سے مین روڈ سمجھی جاتی ہے، وہاں پہ دہشت گردوں نے ایک پولیس وین کو اٹیک کیا. اس کے رسپانس کے اندر جو ایف سی وہاں کے نوجوان تھے، انہوں نے 4 بی ایل اے کے دہشت گردوں کو بیسکلی مار ڈالا. ساتھ ساتھ نشکی کے اندر ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر بی ایل اے کے دہشت گردوں نے حملہ کیا. وہاں پہ بھی جو ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اندر لوگ موجود تھے، انہوں نے اس دہشت گرد حملے کو ریپیل کیا اور ختم کر دیا. پھر اس کے بعد دلبدین ہیڈ کوارٹرز ایف سی کے اندر دہشت گردوں نے خودکش حملے کیے اور توڑنے کی کوشش کی گئی، اور وہاں پہ ابھی تک اطلاعات کے مطابق جو آخری آئی تھی فائرنگ جاری ہے. پھر کالات کے اندر ڈی سی ہیڈ کوارٹرز اور پولیس لائنز کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ دہشت گردوں کو مارا، مگر وہاں پہ بھی جو بیسکلی فائرنگ ہے، فائر فائٹ جو ہے وہ جاری ہے. پھر اس کے بعد ایک اور دہشت گرد تنظیم نے اور دہشت گردوں نے جو پسنی کا ایریا ہے، پسنی کیوں امپورٹنٹ ہے کہ پسنی کے اندر بھی کچھ عرصے پہلے جو ایف ٹی کی رپورٹ آئی تھی کہ جی آفر کیا ہے آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہاں پہ آپ ایک ڈیپ سی پورٹ بنائیں اور وہاں پہ منرلز پروسیسنگ اور وہ کریں. ادھر بھی ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے اور